وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک حرم ذلك علی المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک زانی اپنی ہی جیسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے شادی کرے گا، اور اسی طرح ایک زانیہ عورت اپنے ہی ہم مثل زانی یا مشرک سے شادی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے زانی مردوں کو اور زانیہ خواتین کو مؤمنین پر حرام قرار دیا ہے. محترم حاضرین، یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے. سورہ نور قرآن مجید کی ان اہم صورتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر بہت سارے معاشرتی احکام کا ذکر ہے، جس کے اندر زنا کے معاملات کا اور الزام تراشی کا، گھر کے اندر پردے کے اہتمام کا، بچے کی تربیت کا، حرام رشتوں کا، یہ بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں کیا ہے. آیت کریمہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ جس طرح اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اسلام نے زانی مرد ہو یا زانیہ خاتون ہو ان سے نکاح کو بھی حرام قرار دیا. اصل میں اس آیت کے نازل ہونے کا ایک سبب نزول، ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام مرشد تھا. اب یہ جو مرشد تھے یہ کیا کرتے، مکہ میں رہا کرتے، اور مکہ سے وہ مسلمان جو ابھی ایمان لائے تھے، جنہیں مکہ والے ستاتے تھے، یہ چپکے سے انہیں یہاں سے لیتے اور مدینہ پہنچایا کرتے. صحابی رسول تھے، لہذا مسلمانوں کی مدد کرتے تھے. ان کے ناجائز تعلقات ایک زانیہ عورت سے تھے جس کا نام عناق تھا، جو زمانے جاہلیت ہی سے ان کی سہیلی اور دوست تھی. ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ مرشد یہ مکہ پہنچے تھے تو ان کی ملاقات عناق سے ہوئی. تو عناق نے برائی کی دعوت دی. تو مرشد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے زانیہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، زنا کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. جیسے یہ بات عناق نے سنی، اس کے غیرت پر ٹھیس پہنچی. تو انہیں پتا تھا، اس عناق کو پتا تھا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، نئے نئے مسلمانوں کو مدینہ پہنچاتے ہیں. تو جو ارد گرد میں تھے سب کو چیخ کر کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ مسلمان بھگوڑا ہے جو یہاں سے مسلمانوں کو لے جا کر مدینہ پہنچاتا ہے. جیسے ہی یہ بات حضرت مرشد نے سنی کہ عناق جو ہے مشرکین کو ان کے خلاف دعوت دے رہی ہیں، فوراً اس صحابی کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اب مشرکین مکہ میں سے 7-8 لوگ گھوڑے لے کر ان کے پیچھے چلے گئے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے. اور مشرکین مکہ کا قافلہ اس غار تک بھی پہنچا، بلکہ انہوں نے اس غار پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو سیدھے حضرت مرشد کے سر پر گرا. بہرحال برداشت کرتے رہے اور اسی طرح کسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہوں نے عناق سے شادی کرنے کی درخواست کی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، 3 مرتبہ کہا، مگر اللہ کے نبی ہر بار خاموش رہے. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک زانی مرد اپنی ہی جیسی زانیہ عورت سے شادی کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا، لیکن ایمان والوں پر زانیہ مرد ہو یا زانیہ خاتون ہو، ان سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں. محترم حاضرین، بات اگر خواتین کی جائے، دیکھیے اسلام کے اندر کچھ بنیادی اصول ہیں جو کبھی بدلے نہیں جا سکتے. جیسے کہ ایک عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہو نہیں سکتا. اگر کوئی عورت گھر سے بھاگ جاتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے، یا کوئی بھی طریقہ
ایسا اپنایا جاتا ہے جس کے اندر جو ولی اولا ہے یعنی باپ ہے اسے زبردستی کی جائے، اس کی رضامندی کو نہ لیا جائے اور لڑکی شادی کر لے، تو اسلام کے اندر یہ شادی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں اسے شادی مانا بھی جائے، جب بھی شوہر بیوی ملاقات کریں گے وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک زنا ہی شمار کیا جائے گا۔ اب آیت میں صاف بتا دیا گیا کہ ایک آدمی کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جو زانیہ ہے، اور اگر انسان پتا ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ زانیہ ہے اور پھر بھی اس سے شادی کرتا ہے، تو اسلام اس شادی کو تو درست قرار دیتا ہے، مگر اس آدمی کے ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا ایک ایمان والا کسی ایسی عورت کو لانا چاہے گا جس کے اندر فسق و فجور کا ایک کبیرہ مسئلہ ہے؟ محترم حاضرین، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی، جیسے دور حاضر کے اندر اکثر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، رشتہ ہو گیا، ایک دونوں کا رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہونے کے بعد ان دونوں کے درمیان زنا ہو گیا، اب زانی اور زانیہ یہ دونوں رشتے میں ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی ہے، اب یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی نکاح ایسے وقت ہو نہیں سکتا جب تک کہ دونوں توبہ نہ کر لیں۔ اگر لڑکا اور لڑکی جیسے موجودہ معاشرے کے اعتبار سے کہا جائے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ تھے، دونوں نے زنا کر لیا، اب شادی کرنا چاہتے ہیں تو توبہ شرط ہوگی، اگر بغیر توبہ کے یہ نکاح کرتے ہیں تو اسلام کے اندر اس نکاح کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک اہم بات جو آیت بتاتی ہے کہ اگر کسی کا شوہر ہے، شادی سے پہلے معاملات نہیں تھے، شادی کے بعد کسی عورت نے زنا کر لیا یا شادی کے بعد کسی مرد نے زنا کر لیا، تو اسلام توبہ کا حکم دیتا ہے۔ اگر شوہر یا بیوی زنا کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے اس آدمی کو یا اس عورت کو جس کے شوہر یا بیوی نے نکاح کیا ہے وہ ان سے دور ہو جائے، وہ ان سے رشتہ توڑ لے، کیونکہ ایک زانی کے ساتھ ایک پاک باز ایمان والی خاتون یا پاک باز ایمان والا رہ نہیں سکتے، ورنہ ان کے اخلاق ایک دوسرے سے میل کھائیں گے۔ محترم حاضرین، اسی لیے اسلام نے زنا کے خلاف ایسی یلغار نکالی، کیونکہ زنا اصل میں یہ مرد کے یا خاتون کے بستر کو برباد کرنا ہے، اور یقیناً اس بات پر اسلام کوئی بھی نرم معاملہ نہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی کی ہے کہ دور حاضر کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی دینداری سے زیادہ اس کی مالداری پر، اس کے رتبے پر غور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کو پتا چلے، اگر کسی باپ کو پتا چلے کہ جہاں اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے وہ کالج اسکول میں پڑھتا ہے اور پہلے اس کے ناجائز تعلقات تھے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے مرد سے کرتا ہے تو گویا زندگی بھر کے لیے اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے باپ کو پکڑے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا زانی مرد کے نزدیک ایک پاک باز مومن کو دیا جا سکتا ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ ایسا کام کرتا ہے تو اس نکاح کو اسلام فاسد قرار دیتا ہے، اور جتنا بھی معاملات شوہر بیوی کا ہوگا سب کا گناہ باپ کو برابر ملتا رہے گا۔ محترم حاضرین، یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس طرح اسلام نے زنا کے مسئلے میں سختی کی ہے، بہت ساری اور معاملات بھی اسی آیت کے اندر ذکر کی گئے۔ سب سے پہلے معاشرے میں جب عام ہو جائے کسی عورت کے بارے میں کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو ایک مومن کو ایسے گھر سے دور رہنا چاہیے، یا کسی مرد کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو ایمان والوں کو ایسے گھر اور گھر والوں سے رشتے کے مسئلے میں دور رہنا چاہیے، ورنہ قریب ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد یا کسی عورت کے زنا سے خوش بھی ہو جائے، یعنی اسے برا بھی نہ سمجھے، تو وہ اخلاق میں ان کے ہی جیسا ہے۔ اسلام نے یہاں تک زنا کے مسئلے کو سختی سے قرار دیا کہ اگر کوئی مرد ہے جس کی لونڈی ہے، جیسے کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، اور اس کی لونڈی نے زنا کر لیا تو وہ مالک اس لونڈی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا یہاں تک کہ استبراء رحم کا معاملہ پیش نہ جائے، اس عورت کا ایک دوران یعنی ایک حیض نہ گزر جائے جس سے پتا چلے کہ اس زنا کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کوئی اولاد نہیں ٹھہری ہے۔
محترم حاضرین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر زنا کرتا ہے پھر بھی وہ عورت برداشت کرتی ہے، یا کوئی ایسا مرد ہے جس کی عورت نے زنا کیا ہے پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے، تو کم سے کم اسلام کے نزدیک ایسی خاتون یا ایسی مرد دیوث قرار پائیں گے۔ اور دیوث کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اخبث خلق اللہ، اس زمین کی سب سے خبیث مخلوق ہے کہ وہ گھر میں گناہ کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اسے منع نہیں کرتے۔ اب ایسی حالت میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی شوہر زنا کر لیتا ہے تو عورت اپنے جسم سے اسے روک لے یہاں تک کہ وہ خالص توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، تبھی اس عورت کو اپنے جسم سے اس آدمی کو فائدہ اٹھانے دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو جب تک مرد اس عورت کی توبہ کو نہ دیکھ لے، اس کے اندر تغییر کو نہ دیکھ لے، جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی عورت کی جسم کو ہاتھ لگائے اگرچہ وہ اس کی بیوی ہو، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ محترم حاضرین، اسلام نے زنا کے مسئلے میں اتنی سختی کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لیتی ہے تو سب سے پہلے مرد کا بستر خراب ہو جاتا ہے، نسل پر سوال اٹھتا ہے۔ اور دوسری بات، جب ایک آدمی زنا کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے ساتھ بہت سارے برے اخلاقات کو لے کر آتا ہے، جیسے بے پردگی کو لے کر آتا ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جو حیا کا نظام ہے زنا اسے ختم کر دیتا ہے، اللہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر گھر میں کسی ایسی عورت کو رکھا جائے جس نے زنا کیا ہے تو اس کے فسق و فجور کی عادتیں شوہر کے اندر بھی آ سکتی ہیں، اور اگر شوہر زنا کر لے تو عورت کو کہا گیا کہ تم کسی ایسے فاسق کی سرداری میں مت رہو اگر تم پاک دامن ہو اور تمہارا شوہر کیا ہے اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر زانی مرد اور زانی خواتین کو حرام قرار دیا، کیونکہ ایک آدمی کا ایمان ہی اسے زنا سے اور زانیوں سے بچنے پر ابھارتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ایمان کمزور ہے تو نہ اسے زانیہ عورت سے فرق پڑے گا، نہ زانی مرد سے اسے فرق پڑے گا، وہ ان سے تعلقات قائم کرنے کی طرف دیکھے گا۔ محترم حاضرین، آگے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زنا سے تعلق رکھنے والے ایک حکم کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو اللہ نے کہا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں پر تم 80 کوڑے برساؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دیتے ہوئے کہا کہ جسمانی سزا یہ ہوگی کہ ایسے مردوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اسی طرح معنوی سزا یہ ہوگی کہ اس کے بعد ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دینی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مردوں کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ یہ تینوں سزائیں کیا ہے اس آدمی کو دی جائیں گی جو کسی پاک باز خاتون پر الزام لگاتا ہے۔ محترم حاضرین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، لیکن اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر الزام بھی لگاتا ہے لیکن بعد میں توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بخش دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بعض علماء نے ایک مسئلہ نکالا، وہ یہ کہ اگر آدمی کسی کی غیبت کرے، کیونکہ الزام لگانا یہ عزت پر حملہ کرنا ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی عزت پر حملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الزام لگانے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرے گا، اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس آدمی سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہاں پر فرق کیا کہ آپ نے جس آدمی کی غیبت کی ہے یا جس کی عزت پر آپ نے انگلی اٹھائی ہے، اگر اسے پتا چل جائے تو اللہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، لیکن سامنے والے کو پتا نہیں چلا ہے تو صرف آپ توبہ کر لیں، یہ کافی ہے، اس آدمی سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آگے چل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر اور بیوی کے معاملات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شهادات باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی
اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو لہذا اس کے اپنی نفس کی 4 قسمیں یہ 4 گواہی کے برابر ہیں اور وہ گواہی دیتے ہوئے کہے گا کہ خدا کی قسم میں سچوں میں سے ہوں۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ ہے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہی قصہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ بنے۔ حضرت ہلال بن امیہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیوی پر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ، اگر بغیر گواہ لائے ہوئے الزام لگا دیا تو تمہارے پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا میں 4 گواہ تلاش کرنے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں 4 گواہ تلاش کرنے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حضرت ہلال نے ایک دوسرے شخص شریک بن شحمہ کے ساتھ اپنی بیوی پر الزام لگا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہارے پیٹھ پر کیا ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت ہلال وہاں سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کرتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اسے 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ 4 بار قسم کھائے گا۔ کیا قسم کھائے گا؟ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں۔ تو یہ اس کے 4 گواہی کے موافق ہوگا، لہذا اس عورت کو بلایا جائے گا۔ اگر عورت اقرار کر لیتی ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اگر عورت اقرار نہیں کرتی ہے تو عورت بھی 4 قسم کھائے گی۔ عورت 4 قسم کھا کے کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچوں میں سے ہے۔ اس کو شریعت اسلامیہ نے لعان کہا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو لعان کہا۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو گواہ لانے کی بجائے قسم کھایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کے اندر دیکھیں کہ جب حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے الزام لگایا، اللہ نے آیت نازل کی تو اللہ کے نبی نے حضرت ہلال کو بلایا، ان کی بیوی کو بلایا اور اس صحابی شریک بن شحمہ کو بلایا، اور اللہ کے نبی نے ان دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ جب آخر میں ان کی بیوی قسم کھانے والی تھی تو قوم والوں نے کہا کہ دیکھو اب قسم مت کھانا ورنہ یہ لعان واقع ہو جائے گا، اللہ کی غضب کی تم شکار ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی یہ بات کہی گئی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ عورت پیچھے ہٹ گئی، گویا وہ قبول کرنے والی تھی، لیکن اس نے کہا خدا کی قسم اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں اپنی قوم کو ذلیل نہیں کر سکتی، لہذا اس نے 5ویں قسم کھا لی۔ جیسے ہی معاملہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھنا، کیونکہ ہلال بن امیہ کی بیوی وہ حاملہ تھی، آپ نے کہا کہ دیکھنا اب اس سے جو اولاد پیدا ہوگی، اگر اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، اس کے پیر اور سورین اس بچے کے بڑے ہوں گے تو سمجھ لینا کہ یہ شریک بن شحمہ کی اولاد ہے، یہ ہلال بن امیہ کی اولاد نہیں۔ لہذا جب ہلال بن امیہ کی بیوی کو اولاد ہوئی تو اللہ کے نبی نے جیسے بتایا تھا وہ بالکل بچہ ویسا پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نے زنا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے فیصلہ کر دیا، ورنہ ان کی بیوی اور میرے درمیان ایک ضرور معاملہ ہو جاتا، یعنی آپ نے سخت سزا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ محترم حاضرین، بات اگر لعان کی جائے، لعان کے اندر بھی کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے لعان اسی وقت کرایا جائے گا جب پہلے الزام لگایا گیا ہو، بغیر الزام کے سیدھے لعان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو لعان کا معاملہ ہے، شوہر بیوی پر قسم کھانے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف شوہر بیوی سے ہے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی کسی عورت پر الزام لگائے تو یہاں لعان نہیں کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لعان کا تعلق صرف شوہر سے ہے، اگر بیوی اپنے شوہر پر الزام لگائے تو یہاں لعان نہیں ہے، بلکہ جب شوہر اپنے بیوی پر الزام لگائے صرف لعان اسی وقت ہوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ ظاہر کو دیکھ کر حکم لگاتا ہے، اگرچہ واقع ایسا کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ شریک بن شحمہ نے زنا کیا تھا، حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی گنہگار تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قسم کا اعتبار کیا۔ جب انہوں نے قسم کھایا تو نہ اللہ کے نبی نے رجم کیا، نہ کوئی معاملہ طے کیا، آپ نے ان کی قسم پر اعتبار کر کے ان کے نکاح کو فسخ قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی الزام لگائے، الزام ثابت ہو جائے اور لعان بھی ہو جائے، تب بھی اسلام کوئی سزا ان دونوں پر نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر صرف زنا ہو جائے تو زنا سے نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اگر شوہر یا بیوی ان میں سے کوئی ایک زنا کر لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے،
جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2002 یا 2003 میں ایک بڑا واقعہ ہندوستان کے اندر ہوا، عمرانہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر اچھالا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک بہو نے اپنے سسر کے ساتھ زنا کر لیا، بہو نے سسر کے ساتھ زنا کر لیا۔ جیسے ہی زنا کا معاملہ ہوا، اب لوگوں میں فتوی بازی شروع ہو گئے۔ دیوبند سے فتویٰ جاری کیا گیا کہ وہ عورت جو بہو تھی اب وہ سسر کی بیوی ہو گئی ہے صرف زنا کی وجہ سے۔ تو یقیناً اس طرح کے فتوے اگر زنا سے رشتے ثابت ہونے لگ جائیں، اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا بعد میں دیوبند کے لوگوں نے اس فتوے سے رجوع کیا، کہا کہ نہیں، وہ عورت جو بہو تھی وہ زنا کر لے تب بھی بہو ہے، اور اگر زنا ثابت ہو جائے یا انکار کرے وہ گھر کی بہو ہے۔ صرف زنا کرنے سے اگر سسر کے ساتھ اس نے کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کی نہ ماں ہوتی ہے نہ اس سسر کی وہ بیوی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف زنا کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، وہ نکاح باقی رہتا ہے۔ بس اسلام اس بارے میں سختی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ زانی کے ساتھ نہ کسی عورت کو رہنا چاہیے، نہ کسی زانیہ کے ساتھ کسی مرد کو رہنا چاہیے۔ محترم حاضرین، سورہ نور یہ ان آیتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 وسیلے بیان کی ہیں، 14 ایسے طریقے بیان کیے ہیں جس سے انسان زنا سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ 14 طریقے دیکھے جائیں، سب سے پہلے جو بھی زنا کرتے ہیں ان پر اسلام حد لاگو کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ پہلا وسیلہ۔ دوسری چیز کہ جو زنا کر لیں اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان سے نکاح کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور تیسری بات، اگر کوئی زنا کر بھی لیتا ہے تو مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے زبانوں کو خاموش رکھیں، زنا کی خبروں کو لوگوں میں عام نہ کریں۔ کسی آدمی کے بارے میں پتہ چل بھی جائے، ایمان والے کا کام ہے کہ اپنے زبان کو خاموش رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر بیوی کے مسئلے میں پتہ چل جائے کہ بیوی زنا کرتی ہے تو اسے نصیحت کرے، یا تو اس پر الزام لگانے سے پہلے لعان کے مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ مومنوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جو فحش کی خبریں ہیں، یعنی ایسی خبریں جس کی وجہ سے دل میں برائی پنپ سکتی ہے، ایسی خبروں کو پھیلانے سے منع کیا گیا۔ نفس کو وسوسے سے بچنے کا حکم دیا گیا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا، اجنبیوں کی طرف دیکھنے کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کو زینت کو اظہار کرنے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح عورتوں کو روکا گیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی مرد کی شہوت جاگے، اگرچہ وہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہو یا اپنے پیر کو زور سے مار کر پازیب کی آواز کو کسی اور کو سنانا ہو۔ اس کے علاوہ اسلام نے کہا کہ شادی ایسی جگہ کی جائے جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں اور پاک دامنی کے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ یہ سارے 14 وسیلے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ فحش کاموں کو زمین میں پھیلائے جانے سے خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، اور موجودہ دور میں اس آیت کے ضمن میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ آتا ہے۔ آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ ایک آدمی فحش کام کو نہ کرے، نہ فحش کام خود کرے، نہ فحش کام اگر کوئی غیر کرتا ہے تو اس کے بارے میں معاشرے میں بد افواہی پھیلائے۔ یعنی کسی کو پتا چلا کہ فلاں کے گھر کی لڑکی بھاگ گئی، کسی کو پتا چلا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، تو اسلام منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے کہ ایسی خبروں کو سن کر انسان کیا کرے، اپنے دل میں اسے دبا دے، اسے لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے اندر بھی دردناک عذاب کو رکھا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر چاہی غلط کیوں نہ ہیں، انسان کو کیا ہے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر صرف برائی کے پھیلنے کی محبت کو آپ دل میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بتائی ہے، یعنی معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اگر آپ خوش بھی ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، آپ کی دل میں خوشی ہے، تو اس عذاب کے آپ مستحق ہیں۔ تصور کیجئے اگر کوئی آدمی کسی کی آدمی کی عزت کو اچھالے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، کسی کا معاملہ زنا کا ہوا، فوٹو نکال لی، ویڈیو بنا لیے، اس کی خبروں کو زبان پر سب کے سامنے کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے دردناک عذاب رکھا ہے۔
کیونکہ ایک آدمی فسق کرتا ہے، اس کے فسق کو پھیلانا یہ خود فسق ہے، یہ فجور ہے، اور اسلام اس بات کو جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اچھی سے زیادہ بری خبروں کو پھیلاتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی کے گھر میں عزت کا کوئی مسئلہ ہو گیا، لوگ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ایمان والا، اس کا ایمان اسے اجازت نہیں دے گا کہ ایسی بری خبروں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، چاہے وہ کسی کی مرنے کی ہو، کسی آدمی کے ایکسیڈنٹ کی ہو، چاہے کسی کے گھر کی عورت کا مسئلہ ہو، یا کسی آدمی کا کسی عورت کے ساتھ مسئلہ ہو۔ جو بھی معاملہ اگر کسی مسلمان کا ہے تو مسلمان کا حق ہے کہ وہ ستر پوشی کرے، وہ ستر پوشی کرے، جب بات اپنی ذات کی ہو یا کسی غیر کی ہو۔ لیکن اگر وہ آدمی ستر پوشی نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں کہ حیدرآباد کے فلاں علاقے میں اتنی لڑکیاں بھاگ کر چلے گی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بات غلط ہی ہے، لیکن جب ایسی خبروں کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں گے تو وہ بچیاں جو کبھی اپنے دل میں اس طرح ارادہ بھی نہیں رکھتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ ان کے ذہن میں بات کو لا کر ڈالے گا کہ تم یہ جو ناجائز رشتے رکھ رہی ہو، تم نئی نہیں ہو، ہر گلی کا حال ہے۔ اس کے بعد شیطان اس گناہ کو اس کے دل میں ہلکا کر دے گا۔ اس کے بعد شیطان کیا ہے؟ اس گناہ پر کرنے پر اسے آمادہ کرے گا، اور یہ سب کب ہوگا؟ صرف فحش کاموں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی وجہ سے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی گھروں کی عزتوں کو اپنے زبان کے نیوز پیپر کے ذریعے لوگوں کے سامنے بانٹتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا اللہ نے دردناک عذاب دنیا میں بھی تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اس عذاب میں وہ بھی لوگ آئیں گے جو عورت کی آزادگی کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایسی نام نہاد خواتین ہم دیکھیں گے، یا ایسے مسلمانوں کو دیکھیں گے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ واجب نہیں ہے، مرد کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنی چاہیے۔ اگر عورت بے پردہ گھومتی ہے تو آپ نگاہ نیچے رکھیے، میری مرضی، میرا جسم، میری بیٹی، میری بیوی، کسی سے کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس طرح کا مزاج مسلم معاشرے میں رکھتا ہے تو وہ آدمی اس آیت کے ضمن میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فحش کاموں کو مسلم معاشرے میں پھیلانا یقیناً یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، مرد اور خاتون کو ایک سمجھتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کے اندر آئیں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی یہ نہیں کرے گی، میری بیٹی پردہ نہیں کرے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ اگر آپ کی بچی تعلیم پڑھنا چاہتی ہے تو میں اسے کو ایجوکیشن میں نہیں ڈالوں گا، لیکن باپ زبردستی کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو پیچھے ڈھکیلتا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو اپنی گھر کی خواتین کے مسئلے میں اسلامی اصول اور ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس آیت کی ضمن میں آئے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے سخت عذاب کی وعید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور مسلم معاشرے کو زنا ہو یا اس کے اسباب ہو، زانی ہو یا زانیات ہو، ان سب سے پاک رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ